ان کا گھر یا ان کا پلاٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان کے سامنے والے گھر میں تو واپڈا میٹر لگے گا، پر ان کا گھر، ان کا پلاٹ جو ہے اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے سامنے والے گھر میں گیس کا میٹر تو لگے گا، پر ان کے گھر میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب سوال، جی میں ہوں فرحان جنجو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے، جی بالکل، اور اس میں ہم بات کیا کریں گے؟ اس میں ہم بات کریں گے جنا گارڈن کے نیوز اپڈیٹ کے حوالے سے، اور یاد رکھیے گا کہ ہماری ایم سی جو کہ 1.5 سال گزار چکی ہے تو اس کے منشور کے اوپر باتیں ہوں گی۔ بالکل اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب ہوگی ہمیشہ آپ کی بات۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جنا گارڈن کو گارڈن بنانا ہے، اور اگر آپ کا ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت جلد کر لیں گے۔ اب ہم بات کریں گے اپنی اس موجودہ ایم سی سے جو کہ اس وقت تک تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ گزار چکی ہے، اور 1.5 سال کے اندر اندر انہوں نے کیا کیا ہے اس کی اپڈیٹ وہ ہمیں دیں گے۔ اور بالکل ویسے ہی ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آیا کیا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں ووٹ لیتے ہوئے یا ہمیں اپنے ساتھ جڑتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کریں اور ہم آپ لوگوں کے معاملات کو احسن انداز سے حل کریں گے۔ تو بالکل آج سے آنورڈ جتنی پروگرام ہوں گے وہ بالکل اسی حوالے سے ہوں گے۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے ان دوستوں کو بھی بتائیں جو کہ اس سے پیچھے رہ چکے ہیں، تاکہ انہیں جنا گارڈن کے معاملات اور جو واقعات یہاں پر حالات و واقعات ہو رہے ہیں ان سب کی بہتر آگاہی جو ہے وہ مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بالکل الیکشن ہوا، اور ہماری دل عزیز ایم سی جو کہ موجودہ ایم سی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، البدر انقلاب گروپ کی شکل میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ جی بالکل، کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہمارے ان تمام احباب نے اپنے کچھ منشور جو ہے وہ ہم تک پہنچائے تھے۔ تو میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جو منشور انہوں نے دیے تھے اس کی جو تعداد تھی وہ تقریباً آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 جو ہے اس میں سیریل اس میں موجود ہیں، اور 28 سیریلز کے اندر جو سب سے پہلا سیریل ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور جتنی بات کریں ہم وہ کم ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آتے ہی جنا گارڈن فیز 1 اور فیز 2 کو لے آؤٹ پلان جو ہے وہ بالکل دیں گے۔ اب ہم اسی حصے میں بات کریں گے کہ آیا جنا گارڈن فیز 1 اور فیز 2 کا لے آؤٹ پلان کیا 1.5 سال کے اندر اندر ہمارے ان احباب تک پہنچا؟ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ جی یہ لے آؤٹ پلان کہاں ہے، تو ان کے جواب یہی ہوں گے کہ جی ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، مزید ہمیں کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بہتر طور پہ پرووائڈ کر سکیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اگر لے آؤٹ پلان نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا جنا گارڈن فیز 1 اور فیز 2 کے لے آؤٹ پلان کو دینے میں کیا بہت بڑا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر انہوں نے اپنے منشور میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیوں رکھا تھا؟ اگر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملات اتنے آسانی سے حل نہیں ہوں گے تو انہیں اس چیز کو منشور میں ڈھالنا نہیں چاہیے تھا۔ اب کیونکہ انہوں نے یہ منشور میں ڈھالا ہوا ہے، 1.5 سال گزر چکا ہے، ہر ممبر ان سے یہی سوال کر رہا ہے کہ جی لے آؤٹ پلان کا کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا کہ کچھ عرصے پہلے سی ڈی اے سے اپرووڈ ایک لے آؤٹ پلان ہمیں دیا گیا۔ اب اس میں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اگر ایک گلی کی بات کریں تو اسی گلی میں آدھا حصہ کلیئر ہے، آدھا نہیں۔ بالکل ویسے ہی بہت سی گلیاں ایسی ہیں جن میں ایک سائڈ کلیئر ہے دوسری نہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم اس لے آؤٹ پلان کو لے کے چلیں گے کہ جو گلی ایک ہے، پلاٹ بھی ایک جیسے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک ایریا جو ہے وہ آ چکا ہے، دوسرا نہیں آیا، اور جو ایریا آ چکا ہے اس کے ریٹ بہت بہتر، اور جو نہیں آیا اس کے ریٹ لوگ بڑھ نہیں رہے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار اس طرح کا کام اگر آپ لوگوں نے کرنا ہی تھا تو کیا آپ نے کسی کو اعتماد میں لیا؟ کیا آپ نے اپنے ان ممبران کے ساتھ مشاورت کی؟ اگر آپ ان سے پورے لوگوں سے مشاورت نہیں بھی کر سکتے تھے تو کیا ایٹ لیسٹ آپ نے کسی پینل سے بات کی؟ کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ لے آؤٹ پلان جو ہے وہ ہمارے سے پہلے لوگوں نے جمع کرایا تھا، ہم نے اسی کو جو ہے وہ پروف کرایا، تو یہاں پر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں پر بہت سی ایسی گلیاں بھی شامل کر لی گئی ہیں جو کہ بالکل ریسنٹلی کٹی ہیں اور اسی عرصے میں کٹی ہیں۔ تو اگر وہ گلیاں شامل ہو سکتی تھیں، اگر وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، تو میرا ان سے واضح سوال ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو اسی گلی میں رہتے ہوئے عرصہ دراز انہوں نے گزار دیا اور آج بھی ان کے سامنے والا پلاٹ تو موجود ہوگا پر ان کا گھر یا ان کا پلاٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان کے سامنے والے گھر میں تو وابڈا میٹر لگے گا پر ان کا گھر، ان کا پلاٹ جو ہے اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے سامنے والے گھر میں گیس کا میٹر تو لگے گا پر ان کے گھر میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لے آؤٹ پلان کا مسئلہ اتنا ہی زیادہ پیچیدہ تھا تو آیا اس کو کس طریقے سے یا کن صورتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ معاملات انہوں نے کیے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا ہوگا ہماری دل عزیز ایم سی کو۔ یہ ہے فیز 1 کے لے آؤٹ کی بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیز 2 کے لے آؤٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے نہایت ہی دکھ اور افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات فیز 1 کے ہیں اس سے بدتر حالات جو ہیں وہ فیز 2 کے لے آؤٹ پلان کے ہیں۔ جی بالکل، آج بھی بہت سے متاثرین جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے یہ سوچ کر کہ شاید جو ہے ہم اپنا یہ ٹینیور جو کہ 3 سال کا ہوتا ہے اسے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پر میرے سوال بالکل زیادہ سخت ہوں گے، پر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف اگر مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یار ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے تھے اپنے لیے، ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے تھے اس جنا گارڈن کو گارڈن بنانے کے لیے، ہم آپ لوگوں کو لے کر آئے تھے اس کو جتنا احسن انداز سے چلانے کے لیے۔ پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم جنا گارڈن فیز 1 اور فیز 2 کے لے آؤٹ پلان کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی امکان آگے بھی بہتری کا نظر نہیں آ رہا۔ تو میری گزارش اس ہمارے ایم سی کے تمام احباب سے ہے کہ کائنڈلی جتنا جلدی ہو سکے ہنگامی بنیادوں پر اس چیز کو کلیئر کریں اور اپنے منشور کو نظر میں رکھتے ہوئے سب سے پہلا موٹو یعنی کہ جو ہمارا لے آؤٹ پلان کا ہے ہمیں وہ کلیئر کر کے دیں اور جتنا جلدی ہو جائے یا اس کی ایک ڈیڈ لائن دیں، کیونکہ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ایم سی کام کر رہی ہے، ایم سی کام کر رہی ہے، ایم سی کام کر رہی ہے، پر اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی چکی کے نیچے پس رہے ہیں۔ گزارش یہی کروں گا کہ میری اس تمام گفتگو کو پازیٹیو لیں اور جتنا جلدی ہو سکے ان غریب لوگوں کا بالکل بہتری کے ساتھ جو ہے تعین کرتے ہوئے انہیں جتنا جلدی ہو جائے ان کا حق دیں۔ تو ہم یاد رکھیے گا، اپنے ہوسٹ فرحان جنجوعہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔